پانچویں دعا بھی قرآن کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ وانک انت الوہاب۔ یہ دعا کتنے لوگوں نے سن رکھی ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے، اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر، اور ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دیجئے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، یقیناً آپ ہی بہت بڑی عطا دینے والے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ علم سے استفادے کی صورت قلب کے ٹھیک رہنے میں مضمر ہے۔ اگر میرا دل بگڑ جائے گا تو جتنی بھی نالج میرے پاس ہے وہ میرے لیے مفید نہیں رہے گی۔ دل کا ٹیڑھا ہونا، ہدایت کے بعد بھی اس کا خطرہ موجود ہے کہ دل ٹیڑھے ہو جائیں، یہ دعا ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے، یعنی ہدایت پانے کے بعد دل ٹیڑھے نہ ہوں، یہ دعا یہ بات ہمیں بتا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا دل کے مسائل کیا ہیں؟ دل کے مسائل ایروگنس ہے، دل کے مسائل کہہ لیجئے جیلسی ہے، دل کے مسائل جو ہیں وہ ہیٹ ہے، دل کے مسائل جو ہیں وہ دل کے بہت سارے مسائل ہیں۔ دل کے اندر جو ہے وہ تکبر جسے ہم کہتے ہیں، دل کے اندر جو ہے وہ گرج جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر کبھی کبھی فرسٹریشن اور ایک کہہ لیجئے ایک ہوپ لیسنس کی اسٹیٹ بھی کبھی کبھی دل کے اندر آتی ہے۔ تو یہ سب دل کے اندر آتی ہے، یہ گریڈ بھی دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی دل میرا بگڑ نہ جائے، دل ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ علم جو ہے اس کی 5 بنیادی، اس ساری بات سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ علم کی کچھ موٹی موٹی باتیں، کہ علم جو ہے، علم وہ ہے وہ کانٹینٹ جو انٹیگریٹ ہو گیا ہے پورے طور پر میرے شعور کے اندر، جو وحدت کا درجہ اختیار کر گیا ہے، علم وہ ہے۔ یعنی علم جو ہے وہ کوہیسو ہے، اس کے اندر ایک وننس پیدا ہو گئی ہے، وہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ہولنس اس نے اختیار کر لی ہے، وہ فریگمنٹڈ نہیں ہے۔ غالب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے: قطرے میں دجلہ نہ دکھائی دے اور جز میں کل، قطرے میں دجلہ نہ دکھائی دے اور جز میں کل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدائے بینا نہ ہوا۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ علم ہمیں اس قابل بناتا ہے، جب علم وحدت بنتا ہے تو اس میں ایک جو اس کا ذرہ ہوتا ہے اس میں آپ کو پوری چیز نظر آنے لگتی ہے۔ یعنی دجلہ جو ہے وہ ایک دریا کا نام ہے، اور قطرہ جو ہے وہ یعنی قطرے میں آپ کو دریا دکھائی دے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب علم وحدت کی شکل اختیار کر جائے۔ لیکن علم جب وحدت کی شکل اختیار نہ کر جائے تو بہت ساری چیزیں جاننے کے بعد بھی کنفیوژن باقی رہتی ہے، کلیئرٹی نہیں نصیب ہوتی، چیزیں بس جتنا ذہن میں آتا جا رہا ہے اتنا بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ وہ جو کچھ جانا ہے یعنی جاننا بوجھ میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، جاننا لائٹ نہیں کر رہا ذہن کو اور کھول نہیں رہا۔ تو یہ پرابلم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ علم وحدت نہیں بنتا۔ تو علم وحدت بن جائے، علم جو ہے وہ استعداد میں اضافہ کرے، یعنی ہماری کیپیسٹی کو انکریز کرے گا۔ علم بوجھ نہیں بنے گا، کیپیسٹی کو انکریز کرے گا۔ اور بہت بڑی کیپیسٹی جو ہمارے ذہن کی ہے وہ یہ ہے کہ ذہن ڈیفائن کرے، یعنی جب آپ کے پاس علم آئے گا تو آپ کو ڈیفائن کرنے کی کیپیسٹی، چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی کیپیسٹی آپ کی غیر معمولی طور پر بہتر ہو جائے گی۔ اس وقت ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ڈیفینیشنز کو بھی یاد کروایا، بلکہ ڈیفینیشن تو ہوتی ہے 1 نمبر 2 نمبر کی، نہ بھی یاد کرو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈیفائن کرنا ذہن کا بہت بڑا کام ہے کہ چیزوں کو ڈیفائن کرے۔ آپ مجھے بتائیے اس وقت کیا ہماری تعلیم ایسا ذہن تیار کر رہی ہے کہ چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی قابلیت اس کے اندر ہو، خود سے ڈیفائن کر سکنے کی قابلیت اس کے اندر ہو؟ تو علم کے اگر میں کہوں کہ 5 بنیادی فنکشنز ہیں، علم کا پہلا فنکشن یہ ہے جسے میں علم کہہ رہا ہوں، وہ وحدت اختیار کرے گا۔ ہماری جو پوری تھاٹ پروسیس ہے وہ انٹیگریٹ ہو جائے گا۔ ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے اس کے اندر ایک کوہیسو، ایک انٹیگریٹی، ایک ہولنس ہماری علم کے اندر حاصل ہوگی۔ وہ منقسم نہیں ہوگا، وہ ڈیوائیڈڈ اور آئسولیٹڈ نہیں ہوگا، وہ ڈسکنیکٹڈ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہماری کیپیسٹی، ہماری انٹلیکچول کیپیسٹی کو امپروو کرے گا، جس کے اندر ایک بہت بڑی انٹلیکچول کیپیسٹی ہے چیزوں کو ڈیفائن کر سکنا۔
تیسری جو بہت اہم بات ہے، علم تناظر بن جائے گا، یعنی علم ہمارے لیے جو علم نافع ہے وہ فہم کی سطح پر نہیں معلق رہے گا، بلکہ وہ ہمارا تناظر بنے گا. یعنی علم تناظر نہیں بن رہا. بہت سے لوگوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ کام کی بات ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئی ہوئی. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو کام کی بات ان کے واہمہ خیال میں بھی نہیں آئی ہوئی. کچھ لوگوں کے واہمے میں آئی ہے، فہم میں نہیں آئی. کچھ لوگوں کے صرف فہم میں آئی ہے، وہ ان کا عدسہ یا لینس نہیں بنی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں 3 درجے بتا رہا ہوں. کام کی بات ان کے اویئرنیس کے ریڈار پہ بھی نہیں آئی. کام کی بات ان کی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ نہیں بنی. کام کی بات ان کا لینس نہیں بنی. یہ تیسرا لیول ہے. تو علم جو ہے، علم وہ ہے جو آپ کا تناظر بننے کی کوشش کر رہا ہے. یہ علم کا تیسرا بہت بنیادی فنکشن ہے. اور علم کا چوتھا بنیادی فنکشن یہ ہے، ہماری ایمانی تناظر میں علم ڈیفائن ہوتا ہے حقیقت سے معرفت کے لیے وہ سہولت فراہم کرے گا، یعنی ریالٹی سے کنیکٹ کرے گا. تو ادروائز وہ جہل ہے. یعنی ممکن ہے کہ کوئی انسان بہت ساری ایبلٹی رکھتا ہو اور بہت کچھ جانتا ہو، لیکن وہ حقیقت کا انکار کر دے تو اس کو جاہل کہیں گے، اور اگر بہت زیادہ شدت سے کرے تو اس کو ابو جاہل کہیں گے. ٹھیک ہے. تو علم کا 5واں جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ تعلق کا جوہر ہمارے اندر بیدار کرے گا. تو یہ 5 بنیادی فنکشنز ہیں جو علم کے فنکشن